اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے، اس کے معانی اور مطالب پر غور کرے، اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ واعظ کی اصل معنی ہے عواقب اور نتائج کی یاد دہانی، چاہے ترغیب کے ذریعے سے ہو یا ترہیب سے۔ اور واعظ کی مثال طبیب کی طرح ہے جو مریض کو ان چیزوں سے روکتا ہے جو اس کے جسم اور صحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اس طرح قرآن بھی ترغیب اور ترہیب دونوں طریقوں سے وعظ اور نصیحت کرتا ہے، اور نتائج سے آگاہ کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں دوچار ہونا پڑے گا، اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یہ قرآن سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ اس سے فیضیاب صرف اہل ایمان ہی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں صرف انہی کے لیے اسے ہدایت اور رحمت کا قرار دے دیا گیا۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 اور سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ دنیا کی چیزیں اور اس کی رونقیں آدمی کے سامنے نقد ہوتی ہیں۔ آدمی ہر آن ان کی لذت اور خوبی کا تجربہ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں صرف وعدہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آدمی صرف ان کے بارے میں سنتا ہے، وہ ان کا تجربہ نہیں کرتا۔ اس بنا پر اکثر لوگ دنیا کی نقد چیزوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، مگر جو شخص گہرائی کے ساتھ سوچے گا وہ اس بات پر خوش ہوگا کہ خدا نے اپنی ہدایت اتار کر اس کے لیے ابدی نعمتوں کے حصول کا دروازہ کھول دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، خیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی بھی ہے۔ جس نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جو قرآن سے کٹا وہ اللہ رسول سے کٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے اور ہماری نسلوں کو بھی قرآن سے جوڑ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔